حالیہ دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے آپ نے قادیانیوں کے متعلق ریمارکس دیکھے ہوں گے کہ ہماری ملک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ اس ملک کا قانون ہے، یعنی پاکستان کا یہ قانون ہے کہ اس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، وہ چاہے جس طرح مرضی اپنے مذہب کی ترویج کرے یا اپنی عبادت گاہ تعمیر کروائے۔ یہ ریمارکس دینے والے چیف جسٹس آف پاکستان محترم قاضی جناب فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے چند سوالات ہم رکھتے ہیں، اور آپ سے بھی، کیونکہ 1973 کا آئین جو تھا وہ بڑا واضح طور پر لکھا گیا تھا، اور 1973 کا قانون یہ نہیں کہ کسی بند کمرے کے اندر لکھا گیا ہو۔ 1973 کا قانون یہ نہیں کہ 2-4 آدمیوں کی رائے تھی اور ان سب کو ملا کر انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر کچھ سطور لکھ دی اور اس سطور کو انہوں نے پورے ملک کے اندر عمل کروایا۔ 1973 کے آئین میں، جسے آرٹیکل بی 298 اور سی 298 کے اندر بڑے واضح طور پر قادیانیوں کی حیثیت کو لکھا ہوا ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر جس وقت مرزا مسرور جو قادیانیوں کا خلیفہ دوم تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام علماء کرام وہاں پر بیٹھے تھے، اور آپ اس کا بحث و مباحثہ اسمبلی کے اندر دیکھیں کہ کتنا طویل ہوا، کیا کیا دلائل رکھے گئے اور کن کن چیزوں سے ابھرنا پڑا۔ یہاں جو ملک پاکستان کی صورتحال ہے ابھی کس طرف لے کر جا رہی ہے، اور جناب محترم نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، وہ انکشاف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر ایک آدمی کو مذہبی آزادی ہے۔ ایسا بالکل ہے، ہم بالکل مانتے ہیں اس ملک کے اندر ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنی عبادت چاہے جس طرح مرضی کرے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، جس طرح چاہیں وہ اپنی عبادت کریں، ہمیں اس سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو قرآن ہے اس نے بڑے واضح طور پر یہ چیز بتا دی کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قانون ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بلا جبر اسلام کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، اور اللہ رب العالمین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اس کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ بھی نہیں ڈالتے۔ لیکن یہاں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن حکیم نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ یہاں تک کام اگر رہتا تو بس، تو لہٰذا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز بھی فرما دی کہ میرے بعد اس امت کے اندر، یعنی میری امت کے اندر 30 دجال پیدا ہوں گے۔ اب وہ 30 دجالوں کے ساتھ مقابلہ کون کرے گی؟ وہ 30 دجالوں کے ساتھ یہ امت مقابلہ کرے گی۔ آپ اس کو صرف اس طرح نہ لیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام ہو چکا ہے۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام نے مل کر اس کے خلاف جہاد کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے، اور اس کے جو ساتھی تھے جو مرتد ہو چکے تھے یا جنہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے مسلمہ کذاب کو نبی مانا، ان کو باقاعدہ صحابہ کرام نے قتل کیا۔ تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو روایت چلتی آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آج اس ملک پاکستان کا قانون جسے بڑا واضح کر دیا تھا اور قادیانیوں کو، اور یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک ہی بات کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سپریم کورٹ کے بانے، اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ہے، اس کے سامنے آ کر ایک اور عدالت بنائے اور اس عدالت کا نام وہ سپریم کورٹ آف پاکستان رکھ لے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان جس میں آپ چیف جسٹس ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے مد مقابل ایک دوسری آ کر سپریم کورٹ بنا لے اور یہ کہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ ہے، اور وقتی طور پر کوئی شخص جو عدلیہ کا آدمی ہو پہلے اٹھ کر روک تھام کرے، روک تھام کرنے کے بعد یہ کہے کہ یہ جو سامنے عدلیہ نظر آتی ہے یہ ملک پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے،
تو اس پر ایک فیصلہ صادر فرما دے، اور چند ایک عرصہ گزرے اور چند عرصہ گزرنے کے بعد پھر کوئی چیف جسٹس آپ جیسا آئے، وہ ریمارکس دے کہ یہ جو سامنے عدلیہ نظر آ رہی ہے، سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی اجازت دیتے ہیں کیونکہ اس ملک میں ہم ہر ایک ادارے کو اس کی مرضی کا کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو اجازت دیں، تو کیا وہ آپ کی جو کرسی ہے اس کو صحیح اور سالم چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ ایک دوسرے نمبر پر اسی طریقے سے اگر آپ مثال لے لیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو یا کوئی بھی بڑی کمپنی ہو، اس کی کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، جس وقت وہ لانچنگ کرتی ہے، لانچنگ کرنے کے بعد وہ ایک چیز دیکھ لیتی ہے کہ یہ چیز اوریجنل ہے، اگر اس کے علاوہ ہماری اس برانڈ کو کسی نے چوری کرنے کی کوشش کی تو ہم اس پر جرمانہ عائد کریں گے۔ اب اسی کو آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اس بوتل کو بنا دیتا ہے تو وہ کمپنی والے اس پر جرمانہ بھی کرتے ہیں اور اس کے پروڈکٹ کو سیل بھی کرواتے ہیں، بند بھی کرواتے ہیں، اس پر قانونی عمل بھی کرواتے ہیں۔ کیوں؟ ایک چھوٹے سے پروڈکٹ پر وہ کمپنی اتنی حرکت میں آ جاتی ہے کہ وہ بندے کو بھی اور اس کے پروڈکٹ کو بھی جیل کے اندر بھیج دیتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، یہ جو اسلام ہے کیا یہ لاوارث اسلام ہے؟ کیا اسلام کے اندر کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا اسلام کی جو شریعہ، کیونکہ پاکستان اس ٹائم سیکولرزم پر چل رہا ہے، پاکستان کے اندر جو قانون ہے اسلامی قانون، اس پر تو ویسے ہی عمل نہیں ہوتا، تو لہٰذا کم سے کم جو آئین بنایا گیا ہو، جسے عوام کو مد نظر رکھ کر آئین بنایا گیا ہو، اس آئین کے ساتھ ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس بات پر آمادہ ہونا چاہیے کہ ہم ختم نبوت پر انشاءاللہ آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ہماری آواز انشاءاللہ دور دور تک سنائی دیتی رہے گی۔